الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. بیان تو میں مجھ سے ہوتا ہی نہیں آج کل، تو پتہ نہیں کس نے یہ عنوان بنا دیا کہ بیان ہوگا، تو میں اس پر آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں بیان کرنے کی کیفیت میں نہیں ہوں. مجھے مسلسل سر درد کی تکلیف ہے. مجھے صرف اتنا کہا گیا تھا کہ آپ آ کے سنگ بنیاد رکھ لیں، تو میں نے کہا میں آ جاتا ہوں، سنگ بنیاد رکھ کے دعا کر کے چلے جائیں. لیکن یہ اتنا تو نہیں پتا تھا کہ 7-8 ہزار کا مجموعی یہ لوگ بلا لیں گے، یہ چیز ایسی ہے. تو بہرحال آپ سب بھائی تشریف لائے ہیں، تو میں تھوڑی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ دعا کرا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جاہل پیدا کیا ہے. یہ علم لے کے پیدا نہیں ہوتا، جاہل پیدا ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. پھر یہ باہر سے علم لیتا ہے. وہ باہر دو علم ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ایک اچھائی کا ہے، ایک برائی کا ہے. ایک صحیح علم ہے، ایک غلط علم ہے. باہر پر اس علم کے مطابق دو راستے ہیں. فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھائے ہیں. ان دونوں راستوں میں ایک راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے، اور ایک راستہ ہے جو شیطان تک پہنچاتا ہے. اور اللہ نے ہمیں چلنے کی طاقت برابر دے دی ہے. فمن شاء فلیکفر فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. میرے بندو، ہم نے تمہیں دونوں راستے دے دیے ہیں. تمہاری مرضی ہے صحیح راستے پر چلو، تمہاری مرضی ہے غلط راستے پر چلو. راہیں دونوں میسر ہیں، کھلی ہوئی ہیں. ایک اللہ تک پہنچاتی ہے، ایک شیطان تک پہنچاتی ہے. اللہ تک پہنچانے کا جو راستہ ہے وہ اللہ کے نبی لے کر آتے ہیں، انبیاء علیہ السلام لے کر آتے ہیں. شیطان تک پہنچانے کا جو راستہ ہے وہ شیطان، ابلیس اور اس کے حواری وہ لے کر آتے ہیں. تو انبیاء کا جو علم ہوتا ہے وہ سیکھنے سے نہیں ہوتا، ان کو کوئی سکھاتا نہیں، وہ کسی سے پڑھتے نہیں، وہ کسی کے شاگرد نہیں ہوتے. ان کو اللہ براہ راست سکھاتا ہے. ان کو علم اللہ اپنی قدرت سے براہ راست دیتا ہے. تو اللہ کے نبی، اللہ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات، وہ جو اللہ ان کو علم دیتا ہے اس کی طرف بلاتے ہیں اور وہ راستہ بتاتے ہیں. جو شیطان کے پاس علم ہے گمراہی کا، وہ اس کی طرف بلاتا ہے اور ادھر چلنے کی دعوت دیتا ہے. تو اس وقت قیامت کے دن دو طبقے بنیں گے، فریق فی الجنت وفریق فی السعیر. ایک طبقہ جنت میں جانے والا بنے گا، ایک طبقہ جہنم میں جانے والا بنے گا. جہنم کی طرف شیطان بلاتا ہے، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. شیطان بلاتا ہے کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں. نبی دعوت دیتے ہیں، انی کلما دعوتہم لتغفر لہم
نبی کی دعوت اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو سب سے آخر میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا نبی اور سردار بنا کر بھیجا۔ سارے عالم، سارے زمانے آپ کی نبوت کے تابع فرمائے اور آپ کو وہ علم دیا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے کہ میرے بندو، تم جان ہی نہیں سکتے میں نے اپنے نبی کے سینے پر کن کن علوم کا فیضان فرمایا کہ تمہارے بس سے باہر ہے اللہ کے نبی کے علم کو جاننا۔ وہب بن منبہ ایک بہت بڑے یہود کے عالم گزرے ہیں، پھر مسلمان ہوئے، تابعین میں سے ہیں، یمن میں ان کی قبر ہے۔ وہ فرماتے ہیں 1,24,000 نبیوں کو جو اللہ نے عطا کیا وہ ایک ذرہ کی طرح ہے، اور صرف اکیلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کیا وہ ایک صحرا کی طرح ہے، اس میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ باقی سارے نبیوں کا علم ضائع ہو گیا، تورات ضائع ہو گئی، انجیل ضائع ہو گئی، زبور ضائع ہو گئی، ان کا لکھا ہوا ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی ہیں جن کی ہر شے، ہر ادا، ہر شے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئی ہے۔ انسان جو لیتا ہے علم وہ دیکھنے سے لیتا ہے، سننے سے لیتا ہے، غور اور فکر سے لیتا ہے۔ تو مجھے یہ سامنے ٹیلا نظر آ رہا ہے، اس کے آگے مجھے نظر نہیں آ رہا، اور پیچھے مجھے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، پیچھے میری آنکھ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب میرے نبی کا دیکھنا کیسا ہے، آپ کا دیکھنا کیسا ہے؟ آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے مصلی پہ چلنا شروع کر دیا، وہ چلتے 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 محراب کی دیوار تک پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں محراب نہیں ہوتا تھا، محراب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنوایا، مینار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنوایا، ایسے اسٹریٹ ہوتا تھا، دیوار کے ساتھ کھڑے رہے، نماز کے اندر وہاں کھڑے رہے، پھر یوں پیچھے ہٹنا شروع کیا اور بالکل صف کے کنارے آ گئے۔ یہ نماز کے اندر ہوا۔ تو جو پہلی صف میں لوگ کھڑے تھے، یہ کیا؟ اللہ کے نبی نے نماز میں چلنا شروع کر دیا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے، یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ اب نماز میں آگے گئے پیچھے؟ تو آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو سارے آسمانوں کے دروازے میرے لیے کھل گئے اور میں نے جنت کو دیکھا۔ مجھے ٹیلے کے آگے نظر نہیں آ رہا، اس پار نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے کہا میں نے کھڑے کھڑے جنت کو دیکھا تو اس کے انگور پکے ہوئے اور اس کے گچھے لٹکے ہوئے نیچے آ رہے تھے۔ ایک حدیث ساتھ اور جوڑ دوں، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ ایک گچھا انگور کا ایک گچھا۔ تو آپ نے فرمایا اگر ایک کوا ایک مہینہ ایسے اڑتا جائے، ایک مہینہ ایسے اڑے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، نہ کہیں بیٹھے نہ سست ہو، ایک مہینہ مسلسل اڑتا جائے اڑتا جائے اڑتا جائے، ایک مہینے کے بعد جہاں وہ پہنچے گا اتنا بڑا جنت کے انگور کا ایک گچھا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ ایک دانہ۔ تو آپ نے کہا تو نے کبھی بڑا چھترا ذبح کیا؟ تیرے باپ نے بڑا چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کا ڈول بناؤ؟ کہاں جی؟ تو آپ نے کہا وہ اتنا بڑا جتنا وہ چھترے کے کھال کی مشق بنتی ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا، ایک دانہ۔ تو اپنی سادگی میں کہنے لگا یا رسول اللہ پھر مجھے اور میری بیوی کو تو ایک ہی دانہ کافی ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا تیرے سارے خاندان کو ایک دانہ کافی ہو جائے۔ تو وہ چیز کھانے سے ختم نہیں ہوتی، بڑھتی رہتی۔
ایک بدو آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کا رب قرآن میں کہتا ہے بیر ہوں گے جنت میں، سدر مخضود، تو بیر کے پھل کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، کانٹے ہوتے ہیں، تو آپ کا رب کہتا ہے جنت میں بیر ہوں گے، تو بیروں پر تو کانٹے ہوتے ہیں، تو کانٹے تو چبھتے ہیں، تو جنت میں تو کوئی چیز تکلیف دینے والی ہے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ ان کانٹوں کو ہٹا دے گا اور اس کی جگہ پھل لگائے گا، وہ پھل تیرے سامنے آ کر ایسے گرے گا اور 72 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ 72 ہر ٹکڑے کا، یہاں ہم سیب کاٹتے ہیں تو اس کے ٹکڑے بناتے ہیں، آشیں بناتے ہیں، تو یوں آئے گا اور ایسے ہو جائے گا، اور یہ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ایسے 72، یہ جو اس کے 72 ٹکڑے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا رنگ الگ ہوگا، خوشبو الگ ہوگی، ذائقہ الگ ہوگا۔ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہے، کھجور تو ان کا پسندیدہ پھل ہے، جیسے ہمارے ہاں آم شوق سے کھایا جاتا ہے، وہ کھجور شوق سے۔ آپ نے فرمایا جنت کی کھجور اتنی بڑی نہیں، یہ 1 ہاتھ ہوتا ہے، 25 انچ کا، 25 انچ 2 فٹ 1 انچ کا 1 ہاتھ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو جنت کی کھجور ہے وہ 12 ہاتھ لمبی ہوگی، 26 فٹ کی، 25 فٹ کی ایک کھجور ہوگی، ایک کھجور۔ تو 25 فٹ کو اٹھانے کے لیے تمہارا قد اگر 5 فٹ ہوا تو تم تو ایک کھجور کے نیچے ہی آ جاؤ گے۔ کھجور کا قد ہوگا 25 فٹ اور تمہارا قد ہوگا 130 فٹ، 130 فٹ، 60 ہاتھ۔ تو اللہ کے نبی نماز پڑھاتے ہوئے آگے چلے گئے، پیچھے چلے گئے، یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ اور نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے لیے عرش تک جنت تک دروازے کھلے، تو میں نے اللہ کی جنت کو دیکھا، تو اس کو دیکھنے کے شوق میں آگے آ گیا۔ پھر اللہ نے مجھے دوسرا منظر دکھایا، میرے آگے جہنم کو کھول دیا، تو جہنم کی آگ اور شعلے، ان کو دیکھ کر میرے اوپر خوف طاری ہوا اور میں پیچھے ہٹتے 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 پیچھے آ گیا۔ یہ میرے نبی کی آنکھ ہے۔ آپ نے نماز پڑھائی، کچھ لوگ پیچھے آپ سے پہلے رکوع میں جا رہے ہیں، آپ سے پہلے سجدے میں جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا ہوا کچھ لوگوں کو جو نماز میں مجھ سے آگے چلے جاتے ہیں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی میرا رب مجھے پیچھے بھی دکھاتا ہے۔ اب جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا۔ ہمارا نبی کیسا نہیں تھا، آپ آگے بھی دیکھتے تھے، پیچھے بھی دیکھتے تھے، پیچھے بھی نظر آتا تھا۔ تو سینہ کیسا ہوگا، دل کیسا ہوگا، علم کیسا ہوگا؟ ایک حدیث میں آتا ہے اگر قرآن کو لوح محفوظ پہ اللہ اتارتا جیسے اپنے نبی کے دل پر اتارا تو لوح محفوظ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اللہ نے قرآن کو پہلے لکھوایا پھر اتارا، اور ہمارے نبی کے لیے لکھوایا نہیں، سیدھا سینے پر اترتا تھا، سیدھا۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، سیدھا اترتا تھا۔ اگر قرآن جیسے ہمارے نبی کے سینے پر اترا ایسے لوح محفوظ پر اترتا تو لوح محفوظ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ پھر یہ تو میں نے جنت بتائی، جہنم بتائی۔ جنت جہنم تو مخلوق ہے، چھوٹی چیز ہے۔ میرے نبی کی آنکھ کیسی تھی؟ آنکھ سے علم آتا ہے، علم آتا ہے۔ کانوں سے کے ذریعے سے علم آتا ہے، سوچ سے علم آتا ہے۔ میرے نبی کا دیکھنا سننا کیسا تھا؟ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو نہیں سکتا، کہ ایک تھوڑا سا تھوڑا سا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میں اس پہاڑ پہ تجلی ڈالوں گا
یہ کھڑا رہا تو تو بھی دیکھ کھڑا رہے گا۔ تو عرش کے اوپر سے ایک نور کی تجلی پڑی تو پہاڑ ریت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گرے اور 40 دن ہوش نہیں آئے۔ ٹھیک ہو؟ 27 رجب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو زمینوں سے اٹھایا، بیت المقدس پہنچایا، مکہ سے بیت المقدس براق پر گئے۔ بیت المقدس سے اوپر براق نہیں گیا، براق نہیں گیا، یاد رکھو براق نہیں گیا، اس کو وہیں باندھ دیا گیا۔ اوپر جو گئے ہیں جبریل کے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھا، جبریل نے پروں پہ نہیں بٹھایا، جبریل نے کمر پہ نہیں بٹھایا، جبریل نے ہاتھ پکڑ کے اوپر نہیں پہنچا۔ کیسے گئے ہیں؟ ایک آیت بتاتا، کیسے گئے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیسے گئے۔ ساری باتیں اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں بتائی، جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے وہ نہیں بتائی۔ ایک آیت بتاتی ہے کہ کیسے گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے اوپر۔ یہاں عربی قاعدے کے مطابق جو لفظ با ہے یہ زیادہ ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے، یہاں ہونا چاہیے سبحان الذی اسری عبدہ، یا یوں ہوتا سبحان الذی سری بعبدہ، اسرا کا الف ہٹاتا ہے پھر با لگتا تھا، اگر الف لگایا ہے تو با کی ضرورت نہیں، یوں جملہ ہونا چاہیے سبحان الذی اسری عبدہ، یہ جملہ، لیکن یہاں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ یہ با کا کیا مطلب ہے؟ اللہ زمان و مکان سے پاک ہے، اللہ زمان و مکان سے پاک ہے، اللہ حرکت سکون سے پاک ہے، اس کو تصور تخیل میں لانا ناممکن ہے، بس وہ ہے۔ لیکن اللہ خود یوں کہہ رہا ہے، جیسے ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب بھی آ گیا اور اس کے فرشتے بھی آ گئے۔ اللہ آنے جانے سے پاک ہے لیکن اپنی قدرت بتا رہا ہے۔ یہاں اللہ لفظ پاک کے ذریعے سے ایک عظیم شان اپنے نبی کی بتا رہا ہے کہ پتہ نہیں تمہارے علاقے کا کیا نام ہے؟ خود یہ تو الٹا سا نام ہے، اے برہان والو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے برہان والو، اے دنیا والو، اے سات بر اعظم کے انسانوں، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو خود لینے آیا، خود لینے آیا، بعبدہ، خود لینے آیا، جبریل کا محتاج نہیں بنایا، بعبدہ کا میں خود آیا تھا۔ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، آپ کی عظمت اور شان کو بتانے کے لیے کہ میں خود لینے آیا تھا۔ وہ پہلا آسمان آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرا آسمان یحییٰ زکریا عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام استقبال میں ہیں لیکن اٹھے نہیں۔ ساتویں آسمان پر ایک کعبہ ہے، اس کعبہ کی دیوار کے ساتھ ایک بزرگ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے، یہ تمہاری کرسی چھوٹی، یوں دونوں گھٹنے اٹھا کر اور یوں بیٹھے ہوئے ایسے کر سفید داڑھی اور یوں بیٹھے، کعبہ کی ٹیک لگا ہے اور فرشتے طواف کر رہے ہیں اور وہ ایسے بیٹھے۔ تو آپ نے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ آپ نے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟
تو جبریل نے کہا یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام. تو ہمارے نبی خود آگے بڑھے. جب وہ قریب آئے تو ہمارے نبی کھڑے ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے, گلے لگائے. پہلے نبی کہتے تھے ہمارے نبی آئے, ہمارے بھائی آئے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہمارے نبی آئے, میرا بیٹا آیا, میرا بیٹا آیا, میرا نبی آیا. یہ کیوں کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کو ادھر کیوں چلایا ہے؟ امت کو ایک پیغام پہنچایا ہے کہ ماں باپ کا ادب دو جہان کا سردار بھی ہو تو کرنا پڑے گا. اور یہ پیغام پہنچایا ہے. اللہ دیکھ رہے تھے کہ یہ امت اپنے ماں باپ کو بہت ذلیل کرے گی. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی. کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتائیں. تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. جب برہان کے لوگ اپنی ماؤں کو ذلیل کریں گے تو قیامت آ جائے گی. تو اللہ نے ایک پیغام پہنچایا امت کے ذریعے, اپنے حبیب کے ذریعے کہ اگر بیٹا اللہ کی قسم اگر میرے نبی نہ ہوتے تو ابراہیم بھی نہ ہوتے, آدم بھی نہ ہوتے, موسیٰ بھی نہ ہوتے, عیسیٰ بھی نہ ہوتے. لیکن ایک پیغام پہنچایا کہ بیٹا اگر دو جہان کا سردار بھی ہو تو ماں باپ کی عزت احترام اس کے ذمہ ہے, لہذا بیٹے کو آگے چل کے جانا ہے. ایک اور حدیث سنو, آپ نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے, میں ان کی بڑی خدمت کرتا, اور نہیں تو میری ماں تو ضرور زندہ ہوتی کیونکہ ماں کو دیکھا ہے, باپ کو دیکھا ہے. اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا تو ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد, تو میں نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک یا اماں جی میں حاضر ہوں, نماز بعد میں پڑھوں گا, آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ پیغام پہنچایا آنے والی امت کو, آنے والی نسل کو. یہ ملک صرف اس لیے نہیں ڈوبا کہ حکمران بددیانت اور ظالم ہیں, یہ ملک اس لیے بھی ڈوبا ہے کہ گھر گھر میں مائیں ذلیل ہو رہی ہیں, گھر گھر میں باپ کے گریبان جوان اولاد چاک کر رہی ہے. ماتھا چوڑا, ازہر اللون, رنگ کلیوں جیسا, ازج الحواجب, بھمیں بڑی پھول, من غیر قرن, یہاں بال نہیں تھے. یہاں یہ جگہ آپ کی ملی ہوئی نہیں تھی بالوں سے, یہ جگہ صاف تھی. بینہما عرق یدرہ الغضب, جب آپ کو کبھی غصہ آ جاتا کسی بات پر تو آپ کے اظہار تو فرماتے نہیں تھے, تو کچھ علامت ظاہر ہوتی تھی. یہاں ایک رگ تھی جو ایسے ایسے پھڑکنے لگ جاتی تھی, اس سے پتہ چلتا تھا کہ آج دو جہان کے سردار ناراض بیٹھے تھے. اس سے اقنع الحسنین اشر, آپ کا ناک یہاں سے اٹھا ہوا تھا, آگے سے باریک تھا, اور یہاں ایک نور تھا جو نظر آتا رہتا تھا. اجعج العینین, آپ کی آنکھیں موٹی تھی. واشکلہما, اور لمبی تھی, اور اس میں سرخ دھاریاں تھیں, سرخ لکیریں تھیں. واہدب, یہ پلکیں بڑی لمبی تھیں. واحور, اور پتلی بڑی سیاہ تھی. وَأَكْحَلَ, اور بغیر سرمے کے سرما لگا ہوتا تھا. آپ کے دیکھنے کا انداز کیا تھا؟ مجھے دیکھیں, یہ تھا. آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے شرم کی وجہ سے. آپ مردوں میں بھی شرم سے آنکھ چکاتے تھے. اس امت نے عورتوں کو ننگا کر کے دیکھنا شروع کر دیا. ساری رات نوجوان ننگے ناچ دیکھتے رہتے. صرف حکومت ہی بری نہیں ہے, ہم بھی سب تباہ ہو چکے. کسی قوم کی تباہی اس لیے نہیں آتی کہ حکومت بری ہے, جب عوام بھی برے بنتے ہیں پھر اللہ کی پکڑ آتی.
تو آپ ایسے دیکھتے تھے، کبھی کبھی آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے ایسے، ایسا جمال و جلال ہوتا تھا کہ حدیث شریف میں آتا ہے اس وقت جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے تو کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا، پھر سارے ایسے ہوتے تھے، صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، صرف دو، ایک ابو بکر ایک عمر، بس، اور کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو ساتھی آپ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے، تو آپ نے ایسے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور ادھر عمر کا ہاتھ پکڑا، ایسے میں نے کہا دیکھو، آپ نے کہا دیکھو قیامت کے دن ہم ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے سیدھے ہاتھ ابو بکر ہوگا، میرے الٹے ہاتھ عمر ہوگا۔ اسی طرح سوئے ہوئے ہیں روضہ مبارک، سہل الخدین، آپ کے گال نہ ابھرے ہوئے چربی کی وجہ سے، نہ پچکے ہوئے کمزوری کی وجہ سے، یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا۔ فلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت تھے، براق فنایا، جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ مفلج الاسنان، یہ دو دانت اوپر کے، یہ دو دانت نیچے کے، ان میں باریک خلا تھا، باریک ملے ہوئے نہیں تھے، تھوڑا سا فاصلہ تھا، جب آپ مسکراتے تھے تو ایسے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا۔ کث اللحیہ، آپ کی داڑھی بھری ہوئی، میری ہلکی داڑھی ہے، قدرت بال تھوڑے ہیں، آپ کی داڑھی بھری ہوئی تھی اور ایک مٹھ اور نیم گھنگریا تھی، اور سر میں داڑھی میں 14 بال، سفید بال، ان کو آپ نے مہندی کا خضاب لگایا، اور آپ کنگھی کرتے ہوئے تیل لگاتے ہوئے پہلے سیدھی طرف لگاتے، پھر الٹی طرف، پھر سیدھی داڑھی پر، پھر الٹی طرف، اور کنگھی کرتے ہوئے پہلے سیدھی طرف کی کنگھی فرماتے، پھر الٹی طرف، پھر سیدھی طرف کنگھی، پھر الٹی طرف۔ کأن جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، کأن عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، آپ کی گردن لمبی سراہی دار، گردن پہ چربی نہیں، ایسے گردن پہ بل نہیں پڑے ہوئے، چربی سے بل پڑ جائے، ایسے خوبصورت، اس کسی نے گھڑ کے بنائی، وسیع الصدر، چوڑی چھاتی، طویل الزندین، لمبے بازو تھے، سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی تھی، رحب الراحہ، یہ ہتھیلی بڑی کشادہ تھی، شسن الکفین والقدمین، ہتھیلیوں کے اوپر اور پاؤں کے یہاں اوپر گوشت کی تہ موٹی تھی، رگیں نظر نہیں آتی تھی، مسیح القدمین، آپ کے پاؤں اتنے نرم تھے کہ لگتا تھا تیل لگا ہوا ہے، خمسان الاخمصین، یہ جگہ کرب بہت تھا، یہ فلیٹ نہیں تھی، برابر نہیں تھی، تھوڑا سا یہ اوپری ہوئی جگہ تھی، یہ تیز چلنے میں مدد دیتی تھی۔ یمشی تکفیا، کندھے جھکا کے چلتے تھے، ایسے اکڑ کے نہیں چلتے، جھکا کے چلتے، تھوڑی سی گردن جھکی ہوتی تھی۔ یقارب الخطا، قدم چھوٹے چھوٹے، چال میں تیزی تھی، آپ کے برابر کوئی چل نہیں سکتا تھا، اتنی تیز چال آپ چلتے تھے۔ دقیق المسربہ، آپ کے جسم پر بال نہیں تھے، بہت خوبصورت ملائم جسم، یہاں دونوں کی چھاتیوں کے درمیان ایک بال تھا، بالوں کی دھاری تھی جو چلتے 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 ناف پر آ جاتی تھی۔ سوا البطن والصدر، سینہ پیٹ برابر، پیٹ آگے نہیں نکلا ہوا تھا، سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ آپ نے پیٹ کی چربی کو انتہائی ناپسند فرمایا،
کتنے لوگ ہیں جن کا پیٹ سجے پسند ہے، آبے پسند ہے، پیٹ ادھر جاتا ہے وہ ادھر جاتا ہے، خوف پناہ ہی پیٹ۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ ہر شے محفوظ، ہر شے۔ یہ جو ہم مدرسے کی بنیاد رکھ رہے ہیں یہ نبی والے علم کو سیکھنے کے لیے رکھ رہے ہیں۔ کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں، نسب کہتے ہیں باپ دادے پردادے کے نام، جن کا نسب عبداللہ سے چل کر آدم علیہ السلام تک اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن وعد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشش بن حیزہ بن دلداس بن یدلاف بن طابق بن جاشم بن ناحش بن ماخی بن عرفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن صنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزن بن عوض بن عرام بن خیبار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لام بن متوشالح بن ادریس بن یرید بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیش اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ اللہ کا پیار ہے اپنے حبیب کے ساتھ، ہر محفوظ۔ تو علم کیا ہے بھائی؟ اللہ کو پہچاننا اور اللہ کے نبی کو پہچاننا اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ان کی بتائی ہوئی ترتیب پر چلنا اور شیطان کی راہوں سے ہٹ کر اللہ اور اس کے رسول کا بن کے چلنا، یہ علم ہے۔ اس امت نے اپنے علم کی حفاظت کی، قرآن کو محفوظ رکھا، اس کو زیر زبر۔ ایک دفعہ 1937 میں جرمنی بہت طاقتور ملک بن گیا تھا۔ 1939 میں اس نے جنگ عظیم چھیڑ دی تھی، تو وہاں کے پادریوں نے بائبل کو جمع کیا، انجیل، تو انہیں 70 کتابیں جمع کی مختلف جگہ سے۔ جب ان کو پڑھا تو ان میں زمین آسمان کا فرق تھا، پریشان ہو گئے کہ ان میں صحیح کون سی ہے، غلط کون سی ہے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کا قرآن اکٹھا کرو، اس میں بھی غلطیاں ڈھونڈو۔ تو اپنی تو انہوں نے 70 جمع کی، 70۔ ہمارے کتنے قرآن اکٹھے کیے؟ 40,000 قرآن اکٹھے کیے۔ اور 1935 میں ابھی چھاپے کا دور زیادہ نہیں ہے، ہاتھ کی لکھائی زیادہ ہے، 40,000 قرآن اکٹھے کر کے انہوں نے 70 ملائی، 70 ملائی، 40,000 قرآن میں وہ زیر زبر کا فرق بھی تلاش نہ کر سکتے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے پر اتارے ہوئے قرآن کی حفاظت فرمائی، اپنے حبیب کے منہ سے زبان مبارک سے نکلے ہوئے فرمان کی حفاظت فرمائی۔ جس میں نے آپ کو نسب نامہ سنایا ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا علمی نسب نامہ ہے کہ ہم تک میں جو آپ کو یہ سب کچھ بیان کر رہا ہوں، یہ نوائے وقت پڑھ کے نہیں کر رہا، کوئی ڈائجسٹ پڑھ کے نہیں کر رہا، میں حدیث پاک بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ حدیث پاک بھی جو ہمارے پاس پہنچی ہے بڑے محفوظ طریقے سے پہنچی ہے، اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی قربانیاں ہیں۔ جیسے قرآن میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، ایسے ہی حدیث پاک میں
کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی کہ مجھ سے لے کر اللہ کے نبی تک تمام استاد محفوظ ہیں کہ میں نے کس سے حدیث پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی. یہ سارا روحانی سلسلہ بھی محفوظ ہے. جیسے آپ کا نسب نامہ محفوظ ہے، آپ کا روحانی اولاد کا نسب بھی محفوظ ہے. کہ میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں نے حدیث پاک پڑھی محمد عبداللہ سے، انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی سے، انہوں نے عبد العزیز سے، انہوں نے محمد اسحاق سے، انہوں نے عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے ابی المواہد الشناری سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے محمد بن احمد الرملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر اسقلانی سے، انہوں نے احمد بن حجار سے، انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے، اور انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر سے، انہوں نے عبداللہ بن احمد سے، انہوں نے محمد بن یوسف سے، انہوں نے محمد بن اسماعیل امام بخاری جو آپ سنتے ہو امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، حمیدی نے سفیان سے، سفیان نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، اور انہوں نے محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. میں جو کچھ آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ کوئی ڈائجسٹ پڑھ کے نہیں کر رہا ہوں، یہ میں کوئی جنگ اخبار پڑھ کے نہیں کر رہا ہوں. پانی کھلائے بغیر نہیں سنائی جاتا. اللہ نے اپنے محبوب کی ہر ادا ہم تک پہنچائی ہے. سیکھنے والے بنو، سیکھنے والے. تو مدارس اللہ کے علم کی حفاظت کے لیے ہے کہ اللہ اس کا رسول کا علم محفوظ رہے، اور تبلیغ کا کام اس کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ہے کہ ہم اس کو لے کر پوری دنیا میں پھریں اور اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی ہم لوگوں میں عام کریں اور اس کو پہنچائیں یہاں تک کہ دنیا کے آخری کنارے تک اللہ کا دین پہنچے اور ہر انسان اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بن کے زندگی گزارے، آپس میں پیار محبت کی زندگی گزارے، ایک دوسرے سے نفرت نہ ہو، ایک دوسرے سے عداوت نہ ہو، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہ ہو. انسان ہے کبھی ہو جائے تو صلح صفائی ہو، نہ مذہب کے نام پہ لڑے، نہ دنیا پر لڑے، نہ رشتے ناتوں پر لڑے، نہ سیاست پر لڑے. اختلاف ہو جانا ایک فطری چیز ہے، لیکن نفرتوں کا ہو جانا یہ میرے اللہ کو بھی ناپسند ہے اور میرے نبی کو بھی ناپسند ہے. اللہ نے ہمیں پورا دین دیا ہے. پوری پولیس والے کھڑے ہیں، حضرت عمر ہے پولیس کی بنیاد رکھنے والے. ان کا شعبہ اتنا مبارک ہے کہ اس کی پہلی نیت حضرت عمر نے رکھی، اور ان کے لیے میرے نبی کا بتایا ہوا طریقہ موجود ہے. اگر یہ اللہ کی رضا کے ساتھ اور اللہ کے نبی کی خوشنودی کے جذبے کے ساتھ اور غلط چیز سے بچتے ہوئے اور ظلم سے بچتے ہوئے اور مظلوم کا ساتھی بنتے ہوئے اگر یہ ڈیوٹی دیں گے تو میرے مصلی کی تہجد سے بڑھ کر انہیں اجر ملے گا. کہ میرے نبی کا فرمان ہے ایک دن کا انصاف کرنا، ایک دن کا انصاف کرنا. میرے ہاتھ میں انصاف کا قلم کوئی نہیں، ان کے ہاتھ میں انصاف کا قلم ہے. ایک دن کا انصاف کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایک آدمی 60 سال مصلی سے نہ اٹھے اور ایک ایسے جو صحیح FIR کاٹ دے، کسی سے دبے نہیں، کسی سے زیادتی نہ کرے، ایک قاضی صحیح فیصلہ لے لے تو میرے 60 برس کے مصلی پر اس کے ایک دن کا عدل میرا نبی کہتا ہے بھاری ہے. زندگی کے ہر شعبے کو راستہ دیا. سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے، تاجروں کو راستہ بتایا. زمیندار جو بیج بکھیرتا ہے، وہ بیج جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ سارا زمیندار کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. اس کو جو دانا پرندے چگ کے لے جاتے ہیں وہ سارا صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے. پورا دین ہی. تو آپ کی برکت سے میں نے کافی ساری بات کر دی. میں
اتنی بات کرنے کی ہمت میں نہیں تھا، تو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو سیکھو، اس کے مطابق یہ جو میری شکل ہے یہ مولوی صاحب کی شکل نہیں ہے، یہ میرے نبی کا حلیہ ہے، میں نے اس کی نقل اتاری ہے، اپنے نبی کی نقل اتارو، اللہ کو پسند آ جاؤ۔ آپ لوگ نقل مار کے پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ کیوں نقل مار کے پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ تو اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ پاس کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آ گئے، فرعون 70,000، اللہ نے سب کو ایمان دے دیا، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے، ان کو ایمان کیوں دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا روح بنا کے آئے تھے، مجھے اچھے لگے، میں نے ایمان دے دیا۔ ایسے یہ پولیس والے پاکستانی پولیس کی وردی میں کھڑے ہیں تو ان کی قیمت ہے، اگر یہی کل کو ہندوستانی پولیس والے کی وردی پہن کر آ جائے تو یہ جیل میں ہیں، یہ کہیں گے ہم سے قرآن اٹھوا دو، بیت اللہ کا پردہ پکڑوا کے قسم اٹھوا دو، ہم سچے پاکستانی ہیں، تو حکومت کہے گی نہیں تمہارا روح دشمن والا ہے، تمہاری وفا دار ہے۔ تو میرے عزیزو اللہ کے نبی کا روح بناؤ، ان کا روح نہ بناؤ جن کو دیکھ کر میرا نبی منہ پھیر لے۔ تو یہ مبارک مہینہ جا رہا ہے ربیع الاول کا، آخری ایام ہیں، یہ میرے حبیب کی آمد کا بھی مہینہ ہے اور جانے کا بھی مہینہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، صرف آخری ایک حدیث سنا دوں، آپ کو تکلیف تھی تو دنیا سے جانے سے 3 دن پہلے جبریل آیا، یا رسول اللہ نے بھیجا ہے آپ کا حال پوچھنے، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے کہا جبریل تکلیف ہے۔ اگلے دن پھر جبریل آیا، یا رسول اللہ نے بھیجا ہے آپ کا حال پوچھنے، آپ کا کیا حال ہے؟ جبریل تکلیف ہے۔ 12 ربیع الاول آ گئی، 11 ہجری، 7 جون 633 عیسوی، اور کوئی 10 سے 12 کے درمیان ہٹائیں، جبریل اندر آیا اور آ کر ایسے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کیا ہوا، کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا آنے دو، تو موت کا فرشتہ اندر آ کر اسرائیل کا کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے آج تک کبھی کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جن کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ جس دن سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا اسرائیل پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے نہ چلے جانا، اور فرمایا اور عرض کی یا رسول اللہ، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو میری جان نکال لو گے؟ نکالو، تو اللہ کا امر ہے، میری تو کوئی اور بات ہے۔ تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا جیسے آدمی آنکھوں سے بسے، تو آپ نے ایسے کیا کروں، چلا جاؤں، ٹھہر جاؤں، کیا کروں؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں انتظار میں ہے کہ میرا حبیب آ رہا، لیکن فیصلہ آپ کریں گے، جو آپ کہیں گے وہ ہو۔ اب آپ فرمائیں کیا کرنا ہے؟ ہاں اس ہستی کو دعا دو، درود پڑھو، سلام پڑھو، جو یہ بات کر گئے جو میں بھی بتانے لگا ہوں، اگر یہ نہ کرتے تو آج تم اور میں اندر خنزیر ہوتے۔ کبھی مذہب کے نام پہ نفرتیں، کبھی رشتوں کے نام پہ نفرتیں، کبھی سیاست کے نام پہ نفرتیں، کبھی مال کے نام پر نفرتیں، کبھی قومیت کے نام پر نفرتیں، کبھی صوبائیت کے نام پر نفرتیں، کبھی قتل و غارت، کبھی شراب، زنا، جھوٹ، سود، رشوت۔
جوا، نمازوں کا چھوڑنا، ماں باپ کی نافرمانیاں، کیا کچھ آگ نہیں لگ رہے. کیا کہا؟ واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ. کیا کہا کہ جبریل واپس ہو اور میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، اگر میں چلا جاتا تو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ سمجھو میں کیا کروں؟ واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ میں پھر فیصلہ کروں گا مجھے جانا ہے کہ رہنا ہے. تو موت کا فرشتہ کھڑا رہا. جبریل واپس پیغام ہے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب، ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہمارا سایہ رہے گا. یہ بات اگر میرے محبوب نہ فرماتے، ایسے تھوڑی سنائی جاتی، یہ بات اگر میرے محبوب نہ فرماتے، رب ذوالجلال کی قسم، وہی ہوتا جو پہلے قوموں کے ساتھ ہوا تھا. پانی بہا لے جاتا، ہوائیں اڑا دیتی، آگ جلا دیتی، پتھر دبا دیتے، سمندر بکھر جاتے، ہوائیں پاگل ہو جاتی، چلتے انسان بندر خنزیر بن جاتے. اس کملی والے کو کے لیے درود و سلام کے نذرانے پیش کرو جو یہ اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں. میری اولاد کے ساتھ کیا کریں؟ ان کو تقدیر کے حوالے کرنا. جانے جس دن گئے اس دن پہلے بیویوں کو بلایا، ملاقات کی، بھیج دیا. پھر بیٹی کو بلایا، ملاقات کی، بھیج دیا. پھر علی کو بلایا اور اپنی گود میں لٹا کر کہ کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، بھیج دیا. پھر حسن حسین کو بلایا، وہ دونوں کو سر سے ہاتھوں میں لے لیا. ادھر حسن کو، ادھر حسین کو، اور ان کے سر چوم رہے ہیں اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نظر آنے لگا کہ حسین نیزے سے چڑھ رہا ہے اور حسن کو زہر دیا جا رہا ہے. نظر آنے لگا، کچھ نہیں بولے، اللہ کی تقدیر کے حوالے کر اپنی اولاد کے خون کو امت کے لیے پانی بنایا کہ یہ دین کے لیے میری اولاد کا خون پانی بنے گا اور یہ گلستان بنے گا. لیکن جب امت کی باری آئی تو چپ نہیں رہے. جبریل میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے؟ جواب آیا تو اس پر آپ نے فرمایا، الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ بلا اپنے پاس، اللہ کو مرغ موت، اللہ کے امر کو پورا کرو. جبریل رو پڑا، اچھا یا رسول اللہ، آپ نے جانے کا فیصلہ کر دیا تو آج میرا بھی آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی نہیں آؤں گا. اور وہ جو چند لمحے باقی کے چند لمحے، تو آپ نے 2 لفظوں میں 30 سپارے قرآن، 10 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ بیان کر دیا. 2 لفظ. آج کے مجمع میں یہ 2 لفظ لے کے چلے جاؤ. آپ نے کہا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو. وما ملکت ایمانکم، میرے امت کے غریبوں پر رحم کھانا، اپنے ماتحتوں پر رحم کھانا، فرعون نہ بن جانا. اے میری امت، ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک ماتحت نوکر ملازم، ان پر رحم کھانا، ان پر جبار نہ بننا، ظالم نہ بننا. سارا دین 2 جملوں میں، حقوق اللہ اس میں نماز سب سے اعلیٰ، حقوق العباد اس میں غریب سب سے پہلے، مظلوم سب سے پہلے. ایک نماز نہ چھوڑو، ایک میری امت کے غریبوں کا ترس کھانا. یہ کہتے آپ نے آخر میں فرمایا، اللہم الرفیق الاعلی، اے میرے رب مجھے اپنے پاس بلا لے. اور آپ اپنے اللہ کے دربار میں پیش ہو گئے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اس میں آپ سارا مجمع توبہ کی نیت کر کے اٹھو. چلے 4 مہینے کے ارادے کرو، کرتے ہیں انشاءاللہ. چلے 3 چلے کے ارادے کرتے ہو.
اور ایک پکا وعدہ کرو اللہ کے، میرے ساتھ نہیں، میری تو کوئی اوقات نہیں، میں آپ جیسا عام انسان ہوں، ایک پکا وعدہ کرو اللہ اس کے رسول کے ساتھ کہ آج ہماری توبہ، آج کے بعد نہ اللہ کو نہ اللہ کے رسول کو ناراض کریں۔ نیت کرتے ہو توبہ کہ یا اللہ آج ہم تجھے گواہ بناتے ہیں، آج ہم توبہ کرتے ہیں، ربیع الاول کا مہینے کی رحمتیں ابھی باقی ہیں تو ہم اس کے صدقے میں توبہ کرتے ہیں۔ مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں تو سارے بھائی توبہ کرتے ہو؟ ہائے 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 کیا چیز، میرا رب کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر، اتنے کہ زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، اتنے کر کہ زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا۔ اتنے گناہ کون کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے ایک عورت ایک مرد اتنے کرے کہ یہاں سے اٹھائے اور آسمان کی چھت کو لگا دے، اور پھر اس کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ تو توبہ کرتے ہو بھائی؟ تو سارے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو، پھر کہو اللہ تم سے راضی ہو، اللہ تم سے راضی۔ اگر یہ دل سے کہا ہے تو اس رب کی قسم جو سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور تم اس وقت ایسے بیٹھے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے اب نکلے ہو، نمازیں نہیں پڑھی، گناہ معاف ہو گیا ہے، نماز معاف نہیں ہوئی، قضا دیتے رہے، کسی کا حق مارا ہے، گناہ معاف ہو گیا ہے، حق معاف نہیں ہوا، حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر پیش ہو۔ سارے بھائی نیت کرتے ہیں اب جو بھائی اس مہینے کے اندر 3 چلے لگا لیں گے، وہ ذرا کھڑے ہو کے زیارت کرا، 3 چلے لگا لیں گے، وہ ذرا کھڑے ہو کے زیارت کرا، اتنے زیادہ ماشاءاللہ جو چلہ لگا لیں گے مہینے کے اندر وہ بھی کھڑے ہو کے زیارت کرا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بڑا کھڑا بیٹھ جاؤ۔ جو اس اگلے ہفتے 3 دن لگائیں گے وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول فرمائے۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ صلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سے پوری امت سے راضی ہو جا، جن گناہوں سے ناراض ہوگا تو نے ہمارے ملک کو آزمائشوں میں ڈالا، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے اور ہمارے ملک پر اپنی رحمت اتار دے، فضل اتار دے، ظلم و ستم ہٹا دے، قتل و غارت ہٹا دے، چوری ڈاکے ہٹا دے، نفرت عداوت ہٹا دے، امن قائم فرما دے، شیر و شکر فرما دے، ہم سے راضی ہو جا، چاروں صوبوں میں امن پیدا فرما دے۔ یا اللہ بے گناہوں کا خون جو بہے چلا جا رہا ہے، اللہ اس کی بندش کی کوئی شکل پیدا فرما دے، ہماری مسجدوں کو آباد فرما، بازاروں کو جھوٹ سود خیانت سے پاک فرما، قوموں میں آپس کا ٹکراؤ ختم فرما کر ان میں صلح صفائی کی فضا پیدا فرما۔ یہ جتنا مجمع آیا ہے انہیں اپنے فضل سے قبول فرما، ان کے ہم سب نے تیری بارگاہ میں توبہ کی ہے، ہمیں اپنے توبہ پہ پختہ فرما، قائم فرما، ثابت فرما، پچھلے ہمارے سارے گناہ معاف فرما، جو ہم نے یہاں مدرسے کی بنیاد رکھی ہے اسے قبول فرما، اسے ہدایت کا ذریعہ بنا، اسے عام اس میں یہاں سے علم نبوت کے چشمے جاری فرما، اس کا فیض عام فرما، پورے علاقے کے لیے خیر کا ہدایت کا ذریعہ بنا۔
یہ جتنے مجمع نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، کھڑے بیٹھے جوان بوڑھے جہاں جہاں سے آئے ہیں، ان کا آنا بھی قبول فرما، جانا بھی، اور ان سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا جو ہم میں اہل ایمان تیرے پاس چلے گئے، قبروں میں پہنچ گئے، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، جب ہماری باری آئے ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، نفس و شیطان کے شر سے حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک۔